اس کائنات کے اندر اللہ کی وہ واحد ذات ہے کہ جو تکالیف پر لوگوں کی طرف سے باتیں، اذیتیں، سب کچھ ملنے کے باوجود سب سے زیادہ صبر کرنے والی اگر اس کائنات میں ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ آپ اندازہ لگائیں کہ انسانوں نے انسان تو پوجا، اللہ کو بھی نہیں معاف کیا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ لوگوں نے یہ یہاں تک کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ جو یہ فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ اتنے بڑے الزامات اللہ کی ذات پہ لگائے اور اللہ کو چھوڑ کر لوگ پتھر کو پوجنے لگ گئے، درختوں کو پوجنے لگ گئے، آگ کو پوجنے لگ گئے، اور لوگ یہاں تک کہ جانوروں کو پوجنے لگ گئے۔ اتنی تکالیف اس خالق کو ملی اپنی مخلوق کی طرف سے کہ جس نے خود پیدا کیا اس مخلوق کو، اس کی طرف سے یہ ساری باتیں سنی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ثم یعافیہم ویرزقہم، سب کو معاف کرتا ہے اور سب کو وہ کھلم کھلا رزق دے رہا ہے۔ وہ تنہا کہ ساری انسانیت، اب دیکھیں کم و بیش کو اس وقت 7.5 سے 8 ارب کے لگ بھگ انسان ہیں، اس میں سے تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، باقی سارے 90% تقریباً وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے بھی نہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، کوئی پتھر کا پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مختلف قربان جائیں اللہ کی ذات پہ۔ اللہ چاہتا ہے تو اللہ وہ آسمان سے کوئی پتھر برسائے، جو چاہے وہ اللہ ان سے بدلہ لے سکتا ہے کہ میرے مقابلے میں لوگ کھڑے کر دیے، چیزوں کو کھڑا کر دیا اور مجھے تم ایسے کہنے لگے، لیکن اللہ نے ان سب کو معاف کیا ہوا ہے۔ کسی کو اندھا آج تک اپنے شرک کی وجہ سے اللہ نے کسی کو اندھا نہیں کیا، کسی کو اپاہج نہیں کیا، کسی کے ہاتھ سے رزق نہیں چھینا، کسی کو کوئی سزا تک نہیں دی۔ ثم یعافی، معاف کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے کہ بلکہ اگر تجزیہ کریں، ان ماتھے کے آنکھوں سے اگر دیکھیں تو معاشی لحاظ سے نعوذ باللہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ زیادہ مضبوط ہیں، ان کو دنیا میں اللہ زیادہ دے رہا ہے کیونکہ ان کو یہی سب کچھ مل جانا ہے۔ تو جب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جب ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تیرے گیت گانے والے ہیں، تیرے محبوب کو ماننے والے ہیں، اور لیکن فقر و فاقہ کا ہم شکار، تنگی کے ہم شکار، اور جو تجھے نہیں مانتے اور تیرے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چیزوں کو پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو تو زیادہ دے رہا ہے۔ تو اللہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یاد رکھو، اتنی تکالیف آنے پر، انسانیت کی طرف سے اذیتیں آنے پر میں معاف کر رہا ہوں، زیادہ دے رہا ہوں، دنیا میں دے رہا ہوں، تو لہذا تم بھی دنیا میں رہ رہے ہو، تمہیں بھی کوئی انسان کی طرف سے تکلیف آئے تو تم معاف کر دیا کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنی ذات کے اندر اللہ کے اخلاق کو پیدا کرو، جو اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ بدلہ نہیں لیتا، ہم تو بدلہ لیتے ہیں نا جی، ہر
قانونی شکل میں، اخلاقی لحاظ سے وار کرتے ہیں، مختلف چیزوں سے اگر ہاتھ کا زور نہ پڑے تو کم سے کم زبان تو ہم ایسے تلوار کی طرح چلاتے ہیں اگلے سے بدلہ لینے کے لیے۔ کچھ میرے معاشرے کی نوجوان نسل اتنی بگڑ گئی کہ ہر نوجوان کی نسل پہ جو ہے وہ زبان پہ گالی آ گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی عداوتوں پہ، چھوٹے چھوٹے سیاسی اختلافات، گندے جو گند سے بھی زیادہ گندے اختلافات ہیں، ان کی بنیاد پر لوگ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی صفات کو ہم نے اپنایا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں رہ کے لوگ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اللہ کے خلاف چیزوں کو کھڑا کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کبھی ان سے بدلہ نہیں لیا۔ ان کو دنیا میں کھلا کھلا رزق بھی دے رہا ہے، ان کو عافیت بھی دے رکھی ہے، ان کو ہوا بھی میسر ہے، ان کو تمام نعمتیں میسر ہیں، صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ تمہیں کوئی تکلیف دے دے، کوئی کو برا بھلا کہہ دے، کوئی تمہارا حق چھین لے، کوئی مسئلہ کر دے، تو تم اللہ کی صفات کو اپناؤ، تم اس کو گالی مت دو۔ ساری دیکھیے غارت ہو کے رہ جاتی ہیں، سب پہ پانی پھر جاتا ہے، سینکڑوں نفل ختم ہو کے رکھ جاتے ہیں، پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں اگر زبان سے ایک کڑوا بھی جملہ بول دیا کسی کے بارے میں، ختم۔ یہاں مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے چھت میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، روتے بھی ہیں، الحمدللہ دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم مسجد کے باہر جاتے ہیں تو محلے میں رہتے ہیں، تو محلے میں رہنے پر کیا ہم ایسے ہی سکون کے ساتھ رہتے ہیں جیسے مسجد میں رہتے ہیں؟ یہ تو تربیت گاہ ہے، یہ تو ٹریننگ سینٹر ہے کہ جیسے ہم اللہ کے سامنے اپنی معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، تو میرے بھائیوں اگر کوئی اذیت دے دے، کوئی تکلیف دے دے تو اس کو معاف کرنا سیکھو۔ اور اس کی تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اتنی نمازیں پڑھے، وہ یہ کرے، وہ یہ کرے، تو یہ تو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ تو فریضہ ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن کامل مسلمان کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی، جو نشانی بتائی، جو اصول بتایا، وہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے، وہ اپنے آپ کو سکیور سمجھے کہ میں اس سے اگر کوئی معاملہ کروں گا تو میں بالکل سکیور ہوں، میں بہت، کیونکہ یہ مسلمان ہے، اور وہ اپنی خوشی محسوس کرے اس کے ساتھ مکان بنانے کو کہ یہ مسلمان ہے۔ کوئی چیز لینا خوشی محسوس کرے کہ یہ مسلمان ہے، کسی چیز کو امانت سمجھ کے رکھوانا خوشی محسوس کرے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ اسلام اللہ کو مطلوب ہے، ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ کوئی بھی نہ دیکھے، کوئی بھی کیمرہ نہ لگے، دنیا کو کوئی انسان کی نظر بھی نہ پڑے، تب بھی خیانت نہ کرے، تب بھی ملاوٹ نہ کرے۔ تو اللہ کی صفات کو اپنانا، اللہ کی چیزوں کو اپنانا، کہ اللہ جیسے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے ایسے ہی معاف کرو۔ ثمامہ بن اوصال یہ وہ شخص تھا کہ جس نے نعوذ باللہ من ذالک اعلان کیا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی مجھے ملیں گے میں قتل کر دوں گا۔ ثمامہ بن اوصال
اور یہ اعلان مشہور ہو گیا، مکہ کی دھرتی پہ بھی پتہ چل گیا، مدینہ میں بھی پتہ چل گیا، صحابہ کو بھی علم ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ تو لیکن آپ نے دعا فرمائی کہ انشاءاللہ اللہ مجھے قابو دیں گے آپ کے اوپر۔ اتنا بڑا نافرمان، اتنا بڑا ظالم، اور علی اعلان مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا اعلان کرنے والا شخص اللہ کی شان کے عمرے کی نیت سے یہ نکلا تو راستہ بھول گیا۔ اور یاد رکھنا عمرہ کافر بھی کرتے تھے، طواف کافر بھی کرتے تھے، روزانہ طواف کرتے تھے وہ، اور اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ 360 بتوں کو بھی مانتے تھے۔ من خلق السماوات والارض لا یقول اللہ، ان سے پوچھو نا کہ یہ زمین آسمان کس نے بنائے ہیں، تو کہتے تھے اللہ نے بنائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر موجودہ دور میں کہ اللہ تو کرتا لیکن نہیں یار یہ بھی کچھ کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہوگی، یہ ذرا سوچنا ہے، یہ گریبان میں جھانک کے سوچنا ہے کہ کیا میری نسبت کس طرف ہو رہی ہے۔ اللہ تو کرتا ہے، ہم نے مانا ہے جی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں۔ عقیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقد کہ اس کا فلاں کے ساتھ عقد ہو گیا، نہیں عمر کا فاطمہ سے عقد ہو گیا، عقد گرا لگ گئی ایک پکی، اب مرتے دم تک میں تیرا تو میری۔ عقیدے کا مطلب کیا کہ اے اللہ اب میں تیرا ہوں مردے دم تک، تو میرا ہے، میں تیرے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ اس لیے باحیا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، بے حیا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کی بیٹی کو دیکھے۔ عقد یہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جس نے اعلان کیا راستہ بھول گیا مدینہ کا، تو صحابہ کو علم ہوا، سمامہ آ گیا۔ صحابہ نے چونکہ پہرا لگایا ہوتا تھا مدینہ منورہ کے آس پاس، صحابہ نے پکڑا، گرفتار کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ سمامہ ہے، اور آپ نے چونکہ دعا کی ہوئی تھی کہ اللہ مجھے قابو دے گیا آپ کے اوپر۔ اب وہ سردار تھا اور اپنے علاقے کا مشہور سردار، اتنا مضبوط سردار تھا کہ مکہ مکرمہ کے تمام لوگوں کو جو گندم کی سپلائی جاتی تھی وہ سمامہ بن اوصال بھیجتا تھا، اور لمبا قد، سینہ چوڑا، مغرور آنکھیں، لمبی گردن، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ہاں سمامہ دیکھو اللہ نے مجھے قابو دے دیا آپ کے اوپر، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو آگے سے متکبرانہ انداز سننا ذرا، ادھر سراسر تکبر، ادھر سراسر حلم، بردباری، معافی، صبر، تحمل۔ ان تقتلنی تقتل ذا دم، محمد اگر تو نے مجھے مارا تو میں تجھے مار دوں گا۔ آئے ہے، ہم تو کسی کا یہ جملہ سننا بھی برداشت نہیں کرتے، میں تیرا کر لوں گا، اچھا تو کر کے میں پھر تیرا میں کر لوں گا۔ اللہ کی قسم کندھوں کو جھکا دو، زبان میں مٹھاس پیدا کر لو، اس کی لذت کسی عبادت میں نہیں جو اس چیز میں لذت ہے۔ ان تقتلنی تقتل ذا دم وان تعف تعف عن شاکر، کہا کہ اگر مارو گے تو تمہیں ماروں گا، اور اگر تم معاف کر دو گے تو کوئی بات نہیں ہے، تم معاف کرنے والے شخص ہو۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، اگر تم معاف کر دے، جملوں پہ غور کرے۔ اور پھر کہا کہ ہاں اگر تجھے مال کی لالچ ہے، کوئی عہدے کی لالچ ہے، کوئی دولت کی لالچ ہے، تو میں تمہارے قدموں میں ڈھیر لگا دیتا ہوں۔ یہ 3 آفریں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رسیوں سے، ستون سے باندھ دو، باندھ دیا۔ ایک دم آپ نے فرمایا اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس کی سیوا کرو،
اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے، میرا بیان کرنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، عمل بہت مشکل ہے۔ قابو آیا ہو نا کسی کے اوپر، اس وقت کر کے دیکھو کبھی۔ آپ نے فرمایا باندھ دو، آپ نے کہا اچھا کھانا کھلاؤ، اس کی اچھی سیوا کرو، صحابہ کھانا کھلاؤ۔ اگلے دن آپ نے فرمایا ہاں سمامہ کیا حال ہے؟ پھر اس نے یہی جملے کہے، تینوں یہی آفریں دوبارہ کی، سخت دار انداز میں کہا۔ آپ نے پھر کہا صحابہ کو کھانا کھلاؤ، اس کی سیوا کرو، اس کے اچھے انداز سے پیش آؤ۔ ہم تو یہاں پہ جن کے نعرے لگاتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے نام لیتے ہیں، جن کی تعریفوں پہ جھوٹے کلمے پڑھتے ہیں، وہ کتنے بڑے ڈکٹیٹر، جتنے بڑے ظالم ہیں آپ لوگوں کو علم ہے۔ قابو آئے تو کیا کچھ نہیں کر دیتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن آئے، آپ نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر یہی جملے کہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ اس کی رسیاں کھول دو، اس کو آزاد کر دو۔ کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی، کوئی کلمہ نہیں پڑھایا، کوئی یہ نہیں کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ایسے ہی یہ سردار ہے، چھوڑ دو۔ کیا رہائی دی؟ مستقل اپنا قیدی بنا لیا۔ سمامہ گیا مدینہ منورہ سے باہر، کنویں پہ غسل کیا، صاف ستھرا ہوا، اور عصر کی نماز کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے آزاد کیا؟ آپ نے تو مستقل اپنا قیدی بنا لیا۔ یہ گردن جھک گئی ہے، جو چاہو کر لو، کلمہ پڑھا لو۔ کلمہ پڑھ لیا۔ معافی یہ نہیں ہے کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے تم معاف کر، معافی یہ ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے پاس پاور ہو، تمہارے پاس طاقت ہو، تمہارے پاس عہدہ ہو، تمہارے پاس مال ہو، تمہارے پاس کنٹرول ہو، جو چاہو کر سکو، پھر معاف کرو، پھر معاف کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ۔ عمرے پہ چلا گیا، عمرے سے جب پہنچا وہاں پہ تو واپس جا کر اعلان کر دیا کہ اب میں تو محمد کا غلام بن چکا ہوں، اب مکہ کے تمام مشرک کافروں کو گندم آج کے بعد نہیں ملے گی، اب سب کچھ سپلائی بند۔ ہائے، 13 سال روڑے مارنے والے، 13 سال راستے بلاک کرنے والے، 13 سال کیچڑ اچھالنے والے، 13 سال دھکے کوڑے تپتی ریتوں پہ لٹانے والے لوگ آ کے کہنے لگے محمد آپ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، ہماری گندم کو بند کر دیا، یہ کیسے آپ کریم ذات ہیں، کیسے رحیم ذات ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آرڈر بھجوایا سمامہ کو کہ سمامہ نہیں، مجھے اگرچہ یہ نہیں مانتے، آج کے بعد گندم نہیں بند کرنی، معاف کرنا سیکھو۔ کیوں میں روتا ہوں، کیوں پیٹتا ہوں؟ کہ اچھا معاشرے میں اچھا بندے آج کم ہو گئے ہیں، معاشرہ اچھے بندوں سے ختم ہو چکا ہے، کول مائنڈ نہیں، لوگ جذباتی لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جاتے ہیں۔ روڈ سے وہاں سے یہاں تک آتا ہوں، سینکڑوں لڑائیاں رستے میں لے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے سے لوگوں کو زیادہ ترجیح دو، اس کو آگے کرو، اس کے آگے کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر چونکہ مال غنیمت بہت آیا تھا، بکریاں، گائے، اونٹ اور بہت سا سامان آیا، تو جو سامان کثرت سے ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے ابھی اسلام راسخ نہیں ہوا، تو لہذا ان لوگوں کو زیادہ فوقیت دیتا ہوں، تو آپ نے مال غنیمت ان کو زیادہ دے دیا۔
منافقین تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا، اس دور میں بھی ہے، اور اب تو زیادہ ہے، اب زیادہ ہے۔ اس وقت تھوڑے تھے لیکن عیاں تھے، پتہ چلتا تھا یا 200-300 ہے ہی منافق ہیں۔ اب تو پتہ بھی نہیں چلتا، اب تو اخلاص کا پتہ ہی نہیں چلتا، اوپر سے دعوے کرتے ہیں اور اندر سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جا کر کہہ دیا صحابہ اکرام میں، ہلکی سی نا آگ لگانے کے لیے کہا کہ دیکھو جانیں تم نے دی، بیوی بچوں کو تم نے جو ہے چھوڑا، بچوں کو یتیم کروایا، گھر بار لٹایا، اب مال غنیمت کی باری آئی تو تم سے زیادہ ان لوگوں کو فوقیت دے دی۔ انصار کو جا کر منافقین نے آگ لگا دی۔ اب انصار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، دل و جان سے ساتھ تھے، لیکن جو نوجوان انصار تھے ہلکی سی بات آئی، دل میں ہلکی سی بات آ گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، آپ نے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انصار صحابہ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ لوگ جب یہ واپس جا رہے ہوں تو ان کے ساتھ ریوڑ ہوں، بکری ہوں، گائے ہوں، اور جب آپ لوگ واپس جا رہے ہو تو آپ کے ساتھ میں ہوں، بتاؤ یہ پسند ہے یا وہ پسند ہے؟ تو صحابہ خوش ہو گئے اور سارے انصار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس موقع پر کسی انصار صحابی کو کسی انصار بلکہ جن کو جا کر منافقین نے آگ لگائی، ان کے دل میں میلان پیدا کرنے کے لیے، تھوڑا سا غلط کرنے کے لیے کوشش کی، تو اس انصار میں سے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حقوق انصار کی کوئی تنظیم بنا لو، نعرے لگاؤ، راستے بلاک کرو، سڑکوں کو جام کرو۔ کوئی بھی صحابی کھڑے ہو کر 4-10 اکٹھے ہو جاتے، حقوق کا مطالبہ کرتے۔ اس دور میں جس نے نہ کام کرنا ہو وہ سڑکوں پہ آ جاتا ہے، کہتے جی میں نے کام نہیں کرنا، اب حقوق میں نے مانگنے ہیں۔ افسوس سے کہنا چاہتا ہوں ایک بات، یہ ناراض نہ ہونا اگر کوئی سرکاری بندہ بیٹھا ہو یہاں پہ، الامان والحفیظ، آپ کسی کو کام پڑ جائے صحیح سرکاری آفس میں پتہ چل جاتا ہے آپ کو، اور وہی لوگ سڑکیں بلاک کرتے ہیں کہ ہمیں حقوق پورے دیے جائیں۔ او بھائی تم کام تو کرو، فرائض تو نبھاؤ، جو اللہ کی طرف سے تمہیں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ تو پورے کرو، اس کو پورا نہیں کرنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصار صحابہ نے کوئی ایسی تنظیم نہیں بنائی کہ حقوق انصار، جیسے آج کل حقوق نسواں، پردے سے عیاں، سر سے دوپٹہ اترا ہوا نیم برہنہ عورتیں یہ کہتے ہیں جی ہمیں حقوق دیے جائے۔ عجیب انسان ہے، اللہ نے تمہیں سب سے بڑا حق یہ دیا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا اللہ نے حقوق دیے نسواں کہ تمہارے حقوق کیا ہیں، عورتوں تمہارے کیا حقوق ہیں؟ تمہارے حقوق یہ ہے کہ تم گھر میں ملکہ بن کے رہو، تم گھر کی بادشاہ ہو، یہ تمہارے حقوق ہیں۔ تمہارے حقوق یہ نہیں ہے کہ تم نیم برہنہ ہو کے سڑکوں پہ آ جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک کام صرف سیکھو، تلخ باتوں پہ معاف کرنا سیکھو، بس اچھے مسلمان بن جاؤ گے، اللہ کی قسم لوگ فخر کریں گے کہ یار یہ فلاں شخص بہت اچھا انسان، اس لیے کہ یار یہ بہت ٹھنڈی طبیعت کا انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ اس لیے اچھے انسانوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا